بڑی اللہ نے ذمہ داری ڈال دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ لیگل کمیونٹی کا جو سب سے بڑی ذمہ داری ایک معاشرے میں ہوتی ہے وہ قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہوتا ہے, آئین کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. رول آف لا امپوز کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ ایک سپاہیوں کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس وقت میں یہ جانتا تو نہیں جنرل ضیاء کا کیسا وقت تھا, میں نہیں جانتا کہ وہ, میں نے سنا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بڑا مشکل وقت گزرا تھا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں اپوزیشن میں تھا, میں نے کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی سے مشرف کے دور میں اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوئی جو آج ہو رہی. اب تک ہمارے کوئی 3000 کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے, لیکن اس کے علاوہ ایک تو پکڑنا ہوتا ہے کارکنوں کو, وہ تو انگریز کے زمانے میں بھی جو پولیٹیکل ورکرز تھے ان کو پکڑتے تھے, لیکن تشدد نہیں کرتے تھے. پولیٹیکل ورکرز پہ تشدد کبھی نہیں ہم نے سنا تھا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ورکرز کو پکڑتے ہیں, ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. اعظم سعودی کو انہوں نے پکڑا, ایک سینیٹر کو, اس کے اوپر انہوں نے جو پہلے مارا اس کو ایک ٹویٹ کے اوپر. یہ یاد رکھیں ایک ٹویٹ تھی, اس نے ایک سچ لکھا کہ جنرل باجوہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے NRO 2 دے کے, سارے چوروں کو معاف کر دی. اب یہ تو فیکٹ ہے. اس کے اوپر ایک سینیٹر کو انہوں نے جو تشدد کیا, جو اس کو کپڑے اتارے اور جو اس کو گھر میں اس کو مارا, پھر مختلف عدالتوں میں پھراتے رہے. اس سے پہلے شہباز گل, اس سے بھی یہ کیا, چھوٹی سی اس کی اسٹیٹمنٹ تھی, خواجہ آصف نے بالکل وہی اسٹیٹمنٹ دی, اور اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا گیا, اور اس کو عدالتوں کے چکر لگائے. حسان نیازی, فواد چودھری, کئی صحافی, ارشد شریف, باقی صحافیوں کو, جمیل فاروقی کو ٹارچر کیا گیا. اور یہاں جو باہر لوگ کھانا دیتے ہیں یا لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے, ان کو اٹھا لیتے ہیں. ایک حلوہ پوڑی سپلائی کرتے تھے لوگ, ان کو اٹھا لیا. کسی نے یہاں اپنے طور پہ افطاری کے اوپر کھانا لے کے آتا تھا, اس کو اٹھا لیا 2 دن کے لیے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیا. ابھی وکاس ایک نوجوان ہے, وہ بیچارہ کھانا بھی دیتا تھا, سوشل میڈیا میں ایکٹیو تھا, اس کو غائب کر دیا. مشوالی کو 8 دنوں کے لیے غائب کر دیا, کہیں پتہ نہیں چلا کدھر گیا. اور ابھی 8 اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو غائب کیا ہوا, انہوں نے پکڑ کے اٹھا لیا. اس کے علاوہ علی زیدی, علی امین, ہر روز کسی نئے آدمی کو یہ پکڑ لیتے ہیں. تو اور کرتے کیا, پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر چارجز لگاتے ہیں. اور یہ ساری وائلیشن ہے کسی بھی دنیا میں. پہلے آپ وارنٹ دکھاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کیا وجہ ہے, کبھی اس طرح کوئی نہیں اٹھاتا. یہاں گھر پہ جو میرے آئے, پوری فوج کی فوج, 1000 پولیس رینجرز پہنچ گئے. تو وہ ایشو آپ وکلا کمیونٹی آپ جانتے ہوں گے. ایک میجسٹریٹ نے کہا جناب عمران خان نے وہاں اسلام آباد میں کسی کیس کے لیے اپیئر ہونا. اس کو وکیلوں نے کہا کہ اس عدالت میں نہیں جا سکتا, وہ جو F8 کی کچہری اسلام آباد, کیونکہ وہاں 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہو چکے تھے. بتایا اسے کہ وہاں کوئی سیف نہیں ہے, وہاں بالکل کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے, گورنمنٹ ویسے پروٹیکشن نہیں دے رہی, ہماری سیکورٹی کا ہم آپ بالکل کسی قسم کی ہم آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, وہ جگہ ایسی ہے. تو جب اس کے باوجود انہوں نے وہ وارنٹ نکال دیا کہ 18 مارچ کو اپیئر ہو عدالت کے سامنے, تو ایک آ کے DIG آ کے وارنٹ لیا ہے, جبکہ وہ کام تھا انسپیکٹر کا. اس کے بعد وہ وارنٹ تھا بنی گالا کا, وہ یہاں لیا ہے, وہ بھی بالکل غلط تھا, اس کی پروسیجر بھی غلط تھی. پھر پولیس پہنچ گئی, یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. تو جب میں نے وکیل بلائے, انہوں نے کہا, اشتیاق خان نے کہا کہ سمپل چیز یہ ہے, آپ شیورٹی بانڈ دے دیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے, تو اریسٹ نہیں کر سکتا ہے. یہ سول کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 75 ہے, آپ نہیں پکڑ سکتے. وہ پہلے وہ لے, یعنی وہ لے ہی نہ,
CCPO آفس گئے وہ لے رہا اس سے شورٹی بانڈ، بدنیت تھے، مقصد کچھ اور تھا، اور پورا حملہ کر دیا. 24-25 گھنٹے یہاں گھر کے اوپر حملہ، پولیس، لوگوں کو انجری ہو رہی ہے، اور پھر ہمارے اوپر ہی کیسز کر دیے. اس سے پہلے وہ ضلع شاہ کو قتل تشدد سے کر دیا. یہ کبھی ایسی چیزیں ہوئی نہیں. میں اسلام آباد جاتا ہوں، میرے گھر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ واضح طریقے سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں جانا ہے سرچ وارنٹ لے کے، تو ایک آپ ان کا SP کا نام لیتا ہے اور ایک ہمارا یہاں سے ریپ ہوگا، اس کے ذریعے گھر کے میں سرچ کی جائے گی. اگلے دن دروازہ توڑ کے 40-50 پولیس والے گھس جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، مارتے ہیں یا سر چوری کر کے گھر میں چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ کوئی قانون کے تحت نہیں ہو رہا، یہ سیدھا جنگل کا قانون ہے آج. اور ہر روز ان کے پلان بنتے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، تاکہ وہ لنڈن پلان بنا ہوا ہے، اس نے شورٹی نواز شریف کو کسی نے دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان ساروں کو PTI کو بالکل کمزور کروں گا اور پھر آپ کے سارے کیسز معاف کر کے تو الیکشن یہاں لڑنے آ گئے. یہ سارا اس لنڈن پلان کا حصہ ہے. تو اس کے لیے وکلا کو پوری طرح موبلائز ہونا پڑے گا. جو بھی واردات ہوئی سپریم کورٹ پہ، اب سارے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے بہت بڑی اچیومنٹ، جس میں جو کوالٹی تقریروں کی اور جو وکیل آئے، میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، بہت ہائی کوالٹی کی گفتگو ہوئی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سب ایک چیز پہ متفق تھے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے 90 ڈے الیکشن سے باہر نکلنے کی، کوئی گنجائش نہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کی سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو ووٹ. اس کے بعد باقی سارے فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں، یہ سب سے اہم رائٹ ہے. اور ابھی تک گورنمنٹ نہیں مان رہی. وہ ایک ان کا اہم کانا، ایک بدماش، ایک گنڈے کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنایا ہوا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو یہ جو سارا اسالٹ ہو رہا ہے رول آف لا کے اوپر، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم PTI کی کوئی یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں ساری قوم کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ جب آپ کے آئین کے اوپر عمل نہیں ہوگا، جب طاقتور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آئین کی شکل میں مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا، تو اس کا قانون تو ختم ہو گیا ملک میں. وہ تو جنگل کا قانون ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج قانون تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ یعنی کیسے کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ 140 کیسز جو میرے اوپر انہوں نے کیے، 15 کیس ایک دن میں، کوئی بڑے سے بڑا بھی خطرناک دہشت گرد بھی ہو اس کے اوپر بھی 15 دہشت گردی کے کیس ایک دن میں نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ دیکھیں آنے والے دن بڑے چیلنجنگ ہیں. ان دنوں میں آپ کو سب کو کمیونٹی کو بہت آگے نکل کے کھیلنا پڑے گا، کیونکہ اصل میں رول آف لا کی جنگ ہے، سڑکوں کے اوپر جنگ نہیں ہے. یہ اصل میں رول آف لا کی جو پہلا راؤنڈ ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ پہلا راؤنڈ تو وہ ہم جیت گئے. ان کی پوری کوشش تھی جو جس طرح، اور ابھی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اصل میں الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ الیکشن میں ان کا وہ حال ہے، جب ہم چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے تو جب وہ ایک ٹیم ہارنے لگتی تھی نا تو وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے کہ جی ہم میچ نہیں کھیلیں گے. ہم ان کو واپس بلا رہے ہوتے کہ ہم میچ کھیلیں. یہ وہ حال ہو رہا ہے، وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئے کہ جی ہم نے میچ ہی نہیں کھیلنا، کیونکہ بڑا پتہ ہے کہ بہت بری طرح پھیٹا پڑنے والا ہے. اس لیے بس میں نے آج آپ سب کو خوش آمدید کہنا تھا یہاں، اور آپ کو سب کو کہنا تھا کہ یہ جو آنے والا یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، کیونکہ یہ ہم ایک کراس روڈز پہ کھڑے ہو گئے پاکستان آ کے. اور یہ اگر ہم یہ اس جنگ کو جیتیں گے، جو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، اور اس لیے کہ عوام میں جو شعور پیدا ہو گیا یہ کبھی پہلے نہیں. سوشل میڈیا نے جو لوگوں کو جگا دیا ہے یہ کبھی ایسے پہلے نہیں. تو جس طرح کا شعور ہے یہ عوام اب جو مرضی آپ کر لیں گے، یہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. میں پھر سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کے جی جی
ہاں میں نے کہہ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کا ٹیوزڈے کو سرگودا میں کیس ہے، وہ ہم اب سب کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہیوی ہو، کیونکہ اسے بڑا، کیونکہ وہ ہمارا ایک مین سیکرٹری جنرل تھا کے پی کا، تو یہ بڑا، اور علی زیدی جو کہ سندھ کا پریزیڈنٹ تھا، جان کے انہوں نے ان کو پکڑا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں ڈاکو راج ہے یا یہاں کوئی جنگل کا راج ہے، تو اس لیے ان کو ہم نے سپورٹ پورا کرنا ہے علی امین کو ٹیوزڈے کو پہنچ کر۔